بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ محبت اور نفرت کی نہیں بلکہ شاید میری اور تمہاری انا کی جنگ تھی جس میں سارا خسارہ غزالہ کو اٹھانا پڑے گا۔ تمہیں معلوم ہے کہ غزالہ بہت مظلوم اور دکھی لڑکی ہے۔ اپنے ستم کا نشانہ بنا کر تمہیں کچھ بھی نہیں مل سکے گا۔ تم نے اسے یرغمال بنا ہی لیا ہے تو اس کے سہارے مجھ سے اپنی کچھ شرائط منوا سکتی ہو۔ ریسیور پر اس کی پرغرور ہنسی کی آواز سنائی دی۔ پھر وہ بولی، میرے لیے وہ مظلوم اور دکھی لڑکی نہیں بلکہ تمہاری محبوبہ ہے۔ اسے یہ تو بتاؤ کہ تم مجھ سے کن شرائط کی توقع کر رہے ہو۔ مجھے معلوم ہے کہ تم آج بھی شی کی ہمدرد اور ہم نوا ہو۔ وقتی طور پر اناد کے باوجود تم اپنے باپ کی تنظیم سے نفرت نہیں کر سکتی۔ تم مجھے شی کے خلاف محاذ آرائی جاری رکھنے سے روک سکتی ہو۔ یہ تمہاری بہت بڑی بھول بلکہ خام خیالی ہے۔ ہاتھی چلتا ہے تو بے خبری میں ہزاروں چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کو اپنے باری پاؤں تلے رونتا چلا جاتا ہے، لیکن کوئی چیونٹا یا کیڑا اپنی پوری کوشش کے باوجود ہاتھی کو اپنے وجود کا احساس دلانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تم شی کے مقابلے میں بہت حقیر اور بے بس ہو۔ تم نے اس کی سونڈ میں گھسنے کی کوشش ضرور کی تھی لیکن بری طرح ناکام رہے۔ ویسے بھی اب پاکستان میں شی کا مشن پورا ہو چکا ہے۔ اسے تمہاری حمایت یا مخالفت سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ تمہارا ملک ہیروئن برآمد کرنے والوں کی صف سے نکل کر خود افیم اور ہیروئن پیدا کرنے کا محتاج ہو چکا ہے۔ اب تم لوگ اپنے نوجوانوں کو ہیروئن کی لت میں مبتلا کرنے کے اہل نہیں رہے ہو، اس لیے شی کو تمہارے ملک سے کوئی سروکار نہیں رہا۔ تم چاہو تو شوق سے ایک ازلی دشمن سے لڑ کر خود کو ہلکان کرتے رہو، میں تمہاری ہرگز نہیں روکوں گی۔ لیکن یہاں تمہارا آئی مین موجود ہے، میں نے بے بسی سے کہنا چاہا لیکن اس نے میری بات کاٹ دی۔ آئی مین اپنی ذات میں صرف ایک خاموش نگراں ہوتا ہے، اپنے نیچے والوں کی کارکردگی جانچ کر فیصلے صادر کرتا رہتا ہے۔ ہماری تنظیم ختم ہو جانے کے بعد آئی مین ان معاہدوں پر عمل درآمد کی خفیہ اور غیر سرکاری نگرانی کرے گا جن کی روح سے ہمارے حکمرانوں نے افیم کی پیداوار سے تائب ہو کر کروڑوں ڈالر کی امداد وصول کی ہے۔ جس دن ان وعدوں سے انحراف کی کوشش ہوتی ملیں گی اسی دن کچھ ڈوریاں ہلائی جائیں گی اور عہد شکنی کرنے والے اس دوسرے کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیے جائیں گے۔ اب شی کو گلیوں اور بازاروں میں دھکے کھانے کی ضرورت نہیں رہی۔ اس کا ہدف اقتدار کے وہ ایوان ہیں جہاں تم لوگوں کی تقدیروں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تم جو چاہو کرتے رہو، شی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ تم جانتی ہو کہ میرے پاس 2 سلور آئیز موجود ہیں۔ میں نے زبان کھولی مگر اس نے پھر میری بات کاٹ دی۔ کاش تمہیں وہ بیش قیمت طلائی سکے آزمانے کا موقع مل سکے جن پر خوابناک نقرئی آنکھ ابری ہوئی ہے۔ اس کی آواز تلخ اور بہت زیادہ احتجاجیہ ہو گئی۔ تم دیکھو گے کہ اب وہ سکے موت کا پیغام ثابت ہوں گے۔ تمہاری پے در پہ بدماشیوں کی وجہ سے ہمارے بڑوں کی شناخت کے طریقے بدل دیے گئے ہیں۔ تم ہر اعتبار سے پٹ چکے ہو۔ در حقیقت میں تمہیں مار ڈالنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ تمہیں ملنے والے خالی لفافے میں اعصاب زدہ کرنے والی گیس کی جگہ زہریلی گیس بھی ہو سکتی تھی، مگر آخری لمحات پر میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ تم مکمل شکست کھا کر زندگی بھر اپنے زخموں کو چاٹتے رہو گے تو مجھے زیادہ سکون ملے گا۔ اپنے حریفوں کو بدترین کرب اور اذیت میں مبتلا دیکھ کر مجھے زیادہ ناقابل بیان تسکین ملتی ہے۔ تو وہ لفافہ بھی تم ہی نے بھیجا تھا؟ میں نے حیرت اور غصے سے پوچھا۔ تم تو اس وقت ہیری کسنجر کی قید میں تھی جہاں تمہارا کسی سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ ہیری کسنجر کے منہ سے ابھی تک شیر مادر کی بو آتی ہے۔ اس کی تحقیر امیز آواز ابری۔ اس نے چالاکی سے کام لے کر مجھے روک ضرور لیا تھا لیکن میرا نام بھی ویرا ہے۔ بدترین حالات میں بھی کبھی میری راہ نہیں روک سکے۔ ہیری جیسے جوشیلے مردوں کو تو میں آج بھی اپنی ٹانگوں میں دبوچ کر لوریاں سنا دے سکتی ہوں۔ اگر تم نے یک بیک ہی مجھ سے اتنی دشمنی پیدا کر لی ہے تو پھر اس فون کال کا کیا مقصد ہے؟ میں نے یہ فیصلہ یک بیک نہیں کیا مسٹر ڈینی۔ اس کی آواز سرد اور گمبھیر ہو گئی۔ میں شب و روز تمہارے رویے کا تجزیہ کرتی رہی ہوں۔ یہ میرا بہت سوچا سمجھا فیصلہ ہے۔ رہی اس فون کی بات تو میں تمہیں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ اپنے حریفوں کو کرب اور اذیت میں مبتلا دیکھ کر مجھے ناقابل بیان خوشی ملتی ہے۔ تمہارے ایک ایک لفظ سے اذیت اور مایوسی ٹپک رہی ہے جو میرے لیے بے اندازہ خوشی کا باعث بن رہی ہے۔ اور غزالہ کہاں ہے؟ میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوال کرنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے قدموں میں بے ہوش پڑی ہے۔ اس کی فاتحانہ آواز ابری۔ میرے پیر اس کی چھاتی پر رکھے ہوئے ہیں۔ تمہاری پسند کو اپنے قدموں تلے روند کر میں دل ہی دل میں خوش ہو رہی ہوں۔ کل یا زیادہ سے زیادہ پرسوں تک اس کے بدن سے وہ تمام لوتھڑے کاٹ لیے جائیں گے جن پر اسے یا تمہیں ناز ہے۔ تمہارے ملک میں انسانوں کے ساتھ ہی بہتیرے جانور بھی بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ یہ لوتھڑے یقیناً کسی آوارہ کتوں کی
آتش شکم سرد کر سکیں گے۔ میرا خیال ہے کہ تم میری اس نیکی کو کبھی نہیں بھول سکو گے۔ ویرا، میرے حلق سے بے اختیار ایک غضبناک گراہٹ آزاد ہو گئی۔ اس کی ہرزہ سرائی پر میرے لیے خود پر قابو پانا دشوار ہو گیا تھا۔ ریسیور پر اس کی کلکاری سنائی دی۔ ٹوٹ گیا نا صبر کا بندھن؟ اس کی آواز طنزیہ تھی۔ میں یہی تو سننا چاہتی تھی۔ کمزور اور بے بس انسان کا سب سے بڑا ہتھیار اس کا غصہ ہوتا ہے۔ ابھی تم نے مشتعل ہو کر گالیوں پر اتر آؤ گے تو مجھے زیادہ لطف آئے گا۔ اس میں تمہارا نہیں، تمہارے نطفے کا قصور ہے ویرا، میں نے فی الفور اپنی کھوپڑی پر قابو پاتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ مغرب میں حرامی بچوں کو معصوم اور بے قصور سمجھ کر معاشرے میں قبول کر لیا جاتا ہے، لیکن تمہارے انسانیت دوست مفکر یہ نقطہ بھول جاتے ہیں کہ جس وجود نے گناہ کی کوکھ سے جنم لیا ہو وہ سراپا معصوم کیسے ہو سکتا ہے۔ ان حرامیوں کی ریل پیل نے ہی مغربی معاشرے کو غلاظت کے ڈھیر میں بدل کر رکھ دیا ہے۔ تم خود بھی ایسے ہی حالات کی پیداوار ہو۔ جمی لائٹ نے تمہاری ماں سے شادی نہیں کی تھی، مگر تم پیدا ہو گئی۔ تم جیسی بنت الحرام سے وہی کچھ توقع کی جا سکتی ہے جو تم کر رہی ہو۔ کھل کر مجھے گالیاں بھی دو۔ عربی میں تو بنت الحرام بڑا معزز لفظ معلوم ہوتا ہے۔ وہ اس وقت گفتگو کو طول دے کر مجھے چڑھانے پر تلی ہوئی تھی اور میں خود بھی اس سے گفتگو جاری رکھنے پر مجبور تھا، کیونکہ وہ اس سے شاید میری آخری گفتگو تھی اور میری کوشش تھی کہ اس کی زبان سے کوئی ایسی بات یا فکرہ اگلوا سکوں جس سے اس کی کمی گاہ کی نشاندہی ہو سکے۔ تم بالکل الو کی پٹھی ہو ویرا، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم سمجھ رہی ہو کہ غزالہ کو اپنے ساتھ لے جا کر تم نے مجھے اذیت پہنچائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم خود بھی محرومی کے جہنم میں سلگ رہی ہو۔ اس کا ثبوت تمہاری یہ فون کال ہے۔ تم غزالہ کے ساتھ جو سلوک چاہو کر سکتی ہو، لیکن پھر بھی ناکام اور محروم رہو گی۔ عورت اور مرد کی سوچ میں یہی بنیادی فرق ہوتا ہے۔ مرد اپنی محبوبہ کو بے زور اغوا کر کے لے جاتا ہے اور اپنے وجود میں بھڑکتی ہوئی حیوانی آگ کو ٹھنڈا کر لیتا ہے، لیکن تم کو معلوم ہے کہ تم مجھے اٹھا کر نہیں لے جا سکتی، نہ تم مجھ کو زبردستی خود سے محبت کرنے پر آمادہ کر سکتی ہو۔ اس لیے تم نے آسان ترین راستہ اختیار کیا اور اپنے محبوب کے بجائے اس کی محبوبہ کو دھوکے سے لے گئی۔ غزالہ کے ساتھ ظلم کر کے تم مجھے نہیں جھکا سکو گی۔ تم یہ بول رہی ہو کہ مرد بہت ہرجائی اور طوطا چشم مخلوق ہے۔ غزالہ کا حسن اجڑ گیا تو مجھے وقتی طور پر صدمہ ضرور ہوگا، لیکن وقت بہت بڑا مرہم ہے۔ غزالہ اپنی بدبختی سے سمجھوتا کر لے گی اور میں اسے بھول کر کے اور نازک اندام کے توقع میں لگ جاؤں گا۔ زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے، اسے کسی ایک عورت کے پیچھے تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ غزالہ خود جانتی ہے کہ میں نے اسے اپنانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ وہ خود بھی نہیں چاہے گی کہ میری زندگی پر اپنے بدے اور بونڈے وجود کا سایہ ڈالے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے، میں آزاد ہو جاؤں گا، لیکن یہ میری جیت ہوگی کہ تم مجھے اپنے قدموں میں نہیں جھکا سکو گی۔ ہمیشہ کی طرح تم اب پھر مجھے بہکانے کی کوشش کرو گے۔ اس کی غسیلی آواز ابھری۔ کاش اس وقت غزالہ یہ سب سن رہی ہوتی اور میرے پاس اسپیکر فون ہوتا تو میں اسے سنواتی کہ اس کے بارے میں تمہارے خیالات کس قدر سطحی اور عامیانہ ہیں، حد سے زیادہ خود غرض اور مکار ہو۔ مجھے اپنا داؤ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، اس لیے میں نے برجستہ وہ ہوش میں آئے تو تم نمک مرچ لگا کر پوری کہانی دہرا دینا، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیلا کے فراق میں گریبان چاہ کر کے صحرا کی خاک پھانکنے کا زمانہ صدیوں پیچھے رہ گیا ہے، اب حقیقی دور ہے۔ اور سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ غزالہ اب کنواری نہیں ہے بلکہ تمہارے دلدار آقا کی بیوہ ہے، جبکہ میں اپنی بے اعتدالیوں کے باوجود کنوارا ہوں۔ جب تک غزالہ نے ڈی ڈی سے شادی نہیں کی تھی تو میں اخلاقی طور پر اس کا پابند بلکہ اسیر، لیکن ڈی ڈی کی جوان سال بیوہ کا مجھ پر کوئی حق نہیں۔ تمہیں بدماشیوں کے بعد اس کا وجود میرے خوابوں میں رنگ بھرنے کے قابل رہا تو میں اسے اپنے سر کا تاج بنا لوں گا، ورنہ اسے بھول کر پری چہرہ اور نازک اندام دوشیزہ کی تلاش میں چل دوں گا، جس دامن پر کسی ڈی ڈی کے آلودہ ہاتھوں کے گناونے نشانات نہ ہوں گے۔ یہ میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں اور قدرے نرم الفاظ میں غزالہ کو بھی سنا سکتا ہوں۔ تم بالکل بلڈی باسٹرڈ ہو۔ فون پر اس کی زخم خوردہ گراتی آواز سنائی دی۔ اور جھوٹ بول رہے ہو، میرا دعویٰ ہے کہ تم اب بھی غزالہ ہی کے خواب دیکھتے رہو گے۔ خوابوں کی اور بات ہے ویرا ڈارلنگ، میں نے اس کی بات کاٹ کر خوش دلانہ لہجے میں کہا۔ خواب میں آدمی وہی کچھ دیکھتا ہے جو وہ دیکھنا اور پسند کرتا ہے۔ خواب میں تو برطانیہ کی ملکہ معظمہ لباس اپنے پرستاروں پر اچھال کر میری باہوں میں آ سکتی ہیں۔ میں خوبرو اور خوش بدن غزالہ کے خواب دیکھنا ضرور پسند کروں گا، لیکن جیتی جاگتی زندگی میں ایک معذور اور مکروہ پیکر کو اپنے گلے کا ہار نہیں بنا سکوں گا۔ یہ زندگی کی بہت تلخ اور سنگین حقیقت ہے جسے غزالہ بہت
آسانی کے ساتھ ہضم کر لے گی۔ میں تم سے کئی بار کہہ چکا ہوں کہ زندگی بار بار نہیں صرف ایک بار ملتی ہے۔ میں اپنی اس اکلوتی زندگی کو غزالہ کی بدنصیبیوں کی بینٹ نہیں چڑھا سکتا۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں کہ اپنے اچھے مستقبل کا ذکر کر کے میرے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہو۔ ویرا کی قہر بار آواز ابھری۔ اگر تمہارے یہی عزائم ہیں تو میں تمہیں جوتے مار مار کر اپنے قدموں میں جھکاؤں گی۔ میرے لیے یہ سزا زیادہ ناخوشگوار نہیں ہوگی۔ پہلے بھی میں کئی بار یہ شرف حاصل کر چکا ہوں۔ اگر تم مجھے مستقل طور پر اپنے استبل میں نہ باندھ لو تو میں کئی دن تک یہ سزا ہنسی خوشی جھیل سکتا ہوں۔ رہا میرا مستقبل تو وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ میں نے تو ایمانداری کے ساتھ وہ کھری کھری باتیں کہہ ڈالی ہیں جو میرے دل میں ہیں۔ ان کا ہونا یا نہ ہونا میرے اختیار سے بالکل باہر ہے۔ تم بہت کمینے اور خود غرض ہو، حیوان ہو۔ اس کی بنائی ہوئی زہریلی آواز ابھری۔ تم غزالہ کے ہو سکتے ہو نہ میرے، لیکن میں تم جیسے قابل نفرت آدمی کو زندگی بھر گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل چلنے پر مجبور کر دوں گی۔ میں تم کو بار بار اپنا ہی تھوکا ہوا چاٹنے پر مجبور کر دوں گی۔ یہ ایک اچھی خبر ہے، میں نے اسے مزید اشتعال دلانے کی نیت سے پورے سرور لہجے میں کہا۔ کبھی کبھی میں بھی گھٹنوں اور ہتھیلیوں کے بل چل کر خوش ہوتا ہوں۔ ویسے یہ تھوکنے اور چاٹنے والی بات ناقابل فہم ہے۔ اس پر آمادہ کرنے کے لیے تمہیں دانتوں پسینہ آ جائے گا۔ کامیاب ہو گئی تو تم کو منہ مانگا انعام دوں گا۔ شٹ اپ! اس کی غضبناک گھراہٹ سنائی دی۔ تم مجھے حرامی ہونے کا طعنہ دے رہے ہو، لیکن میں کرائسٹ کو گواہ کر کے کہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں تم سے بڑا حرامی نہیں دیکھا۔ مجھے ابھی تک یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ تم مجھے سلگانے کے لیے یہ بکواس کر رہے ہو یا تمہارے حقیقی خیالات ہیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کی بے چینی محسوس کر کے میں نے بے پروایانہ لہجے میں کہا۔ سامنا ہوگا تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ بتاؤ تم کراچی ہی میں ہو یا کہیں اور؟ یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں زیادہ مہلت مل جائے گی۔ اس کی بڑکی ہوئی آواز ابھری۔ میں کراچی میں تمہارے سر پر سوار ہوں اور جب تک تمہاری ایسی کی تیسی نہیں کر لوں گی یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ اس عزت افزائی کے لیے شکر گزار ہوں، لیکن خدا کے لیے اس دوران غزالہ کو رہا نہ کر دینا، میں نے خوشامدانہ لہجے میں گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ مجھے خوشی تھی کہ میرے سوال پر اس نے اضطراری طور پر کراچی میں اپنی موجودگی کا اعتراف کر لیا تھا۔ بکواس مت کرو، غزالہ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے ساتھ وہی ہوگا جو میں نے سوچا ہوا ہے، لیکن اب میرا کام بڑھ چکا ہے، مجھے تمہارے اغوا پر بھی کام کرنا ہوگا۔ بس میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ غزالہ کو میرے اور تمہارے معاہدے کا علم نہ ہو۔ وہ تھوڑی سی حساس طبیعت کی مالک ہے اور ذرا سی بات پر ہفتوں سوچ بچار کرتی رہتی ہے۔ تمہیں یہ بات تو معلوم ہی ہے کہ میں نے کبھی پارسائی کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن غزالہ کے سامنے ضرور پارسا بنتا رہ رہا ہوں۔ اس نے ایک بلند آہنگ کہا لگایا اور بولی، مجھے ایک پوائنٹ اور مل گیا، اب تو سب کچھ اسی کے سامنے ہوگا تاکہ وہ بھی تمہارے اصل روپ سے واقف ہو جائے۔ اس کی کاٹ چھانٹ 2 روز بعد بھی ہو سکتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ پے در پہ شکستوں کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے اور تم یہ بات بھول بیٹھے ہو کہ اب میں تمہاری دوست نہیں رہی بلکہ اول درجہ کی دشمن ہو گئی ہوں۔ دوستوں کی دشمنی بھی نیاری ہوتی ہے، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم مجھے مار تو سکتی ہو لیکن حد سے زیادہ اذیت نہیں پہنچا سکتی۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے ڈینی۔ اس کی شفاقانہ آواز ابھری۔ میں وہ شاخ ہی نہیں رہنے دوں گی جس پر غزالہ یا اس جیسی دوسری بلبلیں اپنا آشیانہ بنانے کے بارے میں سوچ سکتی ہیں، اور غزالہ کو بھی عذاب بریدگی کے عذاب میں ضرور مبتلا کرو گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ تو میرے انتقام کی پہلی اور بنیادی کڑی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ کارروائی تمہاری تذلیل سے پہلے کی جائے یا بعد میں، اس بارے میں میرے مشیر زیادہ بہتر رائے دے سکیں گے۔ کون ہے تمہارے مشیر؟ میں نے پرتجسس لہجے میں وہ چبھتا ہوا سوال کیا۔ وقت آنے پر تم ان کو دیکھ لو گے، وہ گرائی ہوئی آواز میں بولی۔ وہ دوستوں کے بہترین دوست اور دشمنوں کے بدترین دشمن ثابت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، میں دیکھوں گا کہ تم میرا کیا بگاڑ لیتی ہو۔ دوسری طرف سے مزید کچھ کہے بغیر فون کا سلسلہ یک لک منقطع ہو کر دیا گیا۔ میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ تم اس کم ظرف عورت کو کیوں مشتعل کر رہے تھے۔ میرے فارغ ہوتے ہی سلطان شاہ مجھ سے الجھ پڑا۔ تم صرف میری گفتگو سن رہے تھے، اس لیے ایسا سوچ رہے ہو، میں نے نرمی سے کہا۔ وہ غزالہ کے ساتھ جو کچھ کرنے والی ہے میں اسے ٹالنا چاہتا تھا۔ اس گفتگو کے بعد وہ میری بھی دشمن ہو گئی ہے اور غزالہ کی عذاب بریدگی کو فی الحال ملتوی کر کے میرے پیچھے پڑ گئی ہے۔ وہ تمہارے سارے معاملات سے باخبر ہے اور بہت آسانی کے ساتھ تم پر ہاتھ ڈال سکتی ہے۔ سلطان شاہ فکر مند نظر آنے لگا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کیا اچھا تھا اور کیا برا۔ تم قطعی فکر نہ کرو، اب ویرا سے ٹھان گئی ہے تو میں بھی مافیا والوں کو میدان میں لے آؤں گا۔ اس بار ویرا کے فتنے کا سدباب کرنا ہوگا۔ میں سلطان شاہ کو اپنی اور ویرا کی گفتگو کا خلاصہ سنانے لگا جو زیادہ طویل
تحویل نہیں تھا۔ اگر وہ کراچی ہی میں ہے تو ہمیں سرعت کے ساتھ پیش قدمی کرنی ہوگی، جسے پہل کرنے کا موقع مل گیا وہی فائدے میں رہے گا، سلطان شاہ نے اضطراری طور پر کہا۔ اس کے خدشات اپنی جگہ درست تھے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ ویرا ہمارے ٹھکانے سے پوری طرح باخبر تھی، جبکہ ہمیں اس کی کمی گاہ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ کام کی ابتدا کے لیے فوری طور پر اکبر کا نام ہمارے سامنے تھا، لیکن یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ویرا اسی کے ساتھ مقیم ہے ہوگی۔ میں نے سلطان شاہ کو ضروری سامان سمیٹنے کی ہدایت کرتے ہوئے فون سنبھال لیا۔ میری پہلی کال اکبر کے نمبر پر تھی۔ میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہاں کون رہ رہا ہے۔ دوسری گھنٹی پر ہی فون اٹھا لیا گیا اور ایک بھاری مردانہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ آواز میرے لیے یکسر اجنبی تھی اور میری آواز پہچان لیے جانے کا کوئی خطرہ نہیں تھا، مگر میں نے پھر بھی آواز بدل کر سوال کیا، فرزانہ صاحبہ سے بات ہو سکتی ہے؟ یہاں کوئی فرزانہ نہیں رہتی۔ تم نے کس نمبر پر فون کیا ہے؟ خشک لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے بلا تعمل اسی کا نمبر دوہرا دیا۔ یہ نمبر مجھے فرزانہ نے دیا تھا۔ نمبر یہی ہے، لیکن یہاں کوئی فرزانہ نہیں رہتی۔ تمہارے ساتھ مذاق کیا گیا ہے۔ اس نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ فون اٹھانے والا اکبر ہی تھا۔ میں نے صرف اس توقع پر وہ نمبر ملایا تھا کہ شاید ویرا وہیں موجود ہو اور غلطی سے خود ہی ریسیور اٹھا لے۔ ایسی صورت میں میرا کام بہت آسان ہو سکتا تھا۔ اس سے فارغ ہو کر میں نے سیٹھ حبیب جیوانی سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا پھر تمہارے ذہن میں کسی نئے خیال نے سر ابھارا ہے؟ مجھ سے سلام دعا ہونے کے بعد حبیب جیوانی نے ہلکے پھلکے لہجے میں سوال کیا، غلام رسول تو خیریت سے ہے نا؟ وہ دفتر میں شیر شاہ کی تحویل میں ہے، میں نے اسے بتایا، لیکن اب ایک نئی مشکل سامنے آ گئی ہے۔ شی والے ایک مرتبہ پھر میری راہ پر لگ گئے ہیں اور مجھے ان سے دو ہاتھ کرنے ہی پڑیں گے، لیکن وہ لوگ تو غالباً میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے ہیں۔ مارکیٹ سے ان کے بارے میں کوئی خبر نہیں آ رہی۔ ان سے تمہارا ٹکراؤ کہاں اور کیسے ہو گیا؟ میری اطلاع نے اسے حیران کر دیا تھا۔ ویرا شہر میں موجود ہے، میں نے ابھی اس کی کال وصول کی ہے۔ وہ اس بار پھر شرارت کے موڈ میں ہے، میں نے اسے آگاہ کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب مجھے اس کا قصہ ختم ہی کر دینا چاہیے۔ تم تو اس طرح کہہ رہے ہو جیسے ابھی تک اسے دانستہ ڈیل دیتے رہے ہو۔ اس کی آواز تحیر زدہ سی ہو گئی۔ ارے بھائی، اس جیسی موذی عورت کو تو پہلا موقع ملتے ہی مار ڈالنا چاہیے تھا، لیکن تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ اس کا سراغ نکالو اور اس کی گردن کاٹ ڈالو۔ بتانے کا مقصد یہی تھا کہ میں چند آدمیوں کو اس کام پر مامور کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میرے سارے آدمی تمہاری تحویل میں ہیں، انہیں جہاں چاہو لگا سکتے ہو۔ اگر تم مجھے صرف مطلع کر رہے تھے تو بہت بہت شکریہ، لیکن اجازت لینا چاہ رہے تھے تو یہ نری حماقت ہے۔ میں اپنے اور تمہارے فیصلوں میں کوئی فرق نہیں سمجھتا۔ تم جو کچھ کرو گے ہمارے مفاد میں ہی کرو گے۔ بس میں تمہیں باخبر رکھنا چاہ رہا تھا۔ میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ اس دوران میں سلطان شاہ روزمرہ کے کپڑوں کے ساتھ وہ ہتھیار وغیرہ بھی سمیٹ چکا تھا جو فلیٹ میں موجود تھے۔ اس سارا سامان کرینے کے ساتھ ایک سوٹ کیس میں جما لیا تھا۔ ہمارا مقابلہ ویرا جیسی شفاق عورت سے تھا جو ہم پر کوئی بھی وار کر سکتی تھی، اس لیے ہمارا مسلح ہونا بہت ضروری تھا، بلکہ بہت ہی ضروری ہو چکا تھا۔ دوسری طرف ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایک فلیٹ سے نکل پڑنے کے بعد ہم دوبارہ کب ادھر کا رخ کرنے کے قابل ہو سکیں گے، اس لیے ہتھیار وہاں چھوڑنا بے سود تھا۔ ویرا حیرت ناک پیش قدمی کر کے اپنے حریفوں کو متحیر کر دینے میں ملکہ رکھتی تھی، اس لیے میں نے فلیٹ میں ٹھہر کر شیر شاہ کو اطلاع دینے کی بجائے فوراً ہی وہاں سے چل دینے کا فیصلہ کر لیا۔ سلطان شاہ نے باہر جانے کے لیے فلیٹ کا دروازہ کھولا ہی تھا، اچانک اچھل کر پیچھے آ گیا۔ اس کی حیرت اور خوف سے پھٹی پھٹی آنکھیں کھلے ہوئے دروازے سے باہر فرش پر جمی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے سامنے سے ہٹا تھا، نہ ہی اس نے کہیں آڑ لینے کی کوشش کی تھی، اس لیے میں نے اندازہ لگایا کہ باہر جو کچھ بھی ہے اس سے فوری نوعیت کا کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا۔ میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا تو سلطان شاہ کی حیرت کا سبب سامنے آ گیا۔ دروازے کے باہر ایک بے جان بلی پڑی ہوئی تھی، اس کے سر میں موجود تازہ زخم سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے مرنے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ تھوڑی دیر پہلے ہم دونوں آگے پیچھے فلیٹ میں واپس آئے تو بیرونی راہداری صاف پڑی تھی، اس کا مطلب تھا کہ بلی کی لاش ہماری واپسی کے بعد وہاں ڈالی گئی تھی۔ چلو جلدی نکلو یہاں سے، میں نے ایک فوری خیال کے تحت سلطان شاہ کا بازو تھام کر اسے دروازے کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ کھیل میری توقع سے پہلے شروع ہو چکا ہے، لیکن دروازے پر سے بلی کی لاش تو ہٹانے دو، دوسرے اس میں سے کسی کی نظر پڑ گئی تو پوری بلڈنگ میں سنسنی پھیل جائے گی اور نت نئی کہانیاں جنم لینے لگے گی۔ لعنت بھیجو، یہ مری ہوئی بلی ہے، کوئی ایٹم بم نہیں جسے خوف و ہراس پھیل جائے، اسے کوئی اور بھی اٹھا کر پھینک دے گا۔ اس کے ڈالے جانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں الجھایا جائے۔ ہم رک گئے تو تھوڑی ہی دیر میں کوئی اور ناگہانی افتاد ہمارے سروں پر نازل ہو جائے گی۔ غنیمت ہوا کہ میری بات اس کی
समझ में आ गई और वो सूटकेस लेकर बाहर निकल गया। मैंने भी इसकी तकलीद की और दरवाजा मुकफ्फल करके मुर्दा बिल्ली पर से होता हुआ ज़हनों पर बढ़ गया। कार पार्किंग वाले वस्ती फ्लोर पर एक नई उलझन हमारी मुंतजर। इन दिनों हमारे तसर्रुफ में 2 गाड़ियां हुआ करती थी। इनमें से एक जहांगीर से मुस्तार ली हुई थी जबकि दूसरी का ताल्लुक माफिया से था। ये दोनों गाड़ियों के अगले दोनों टायरों की हवा गायब थी। अगर एक टायर नकारा किया गया होता तो इसे फौरी तौर पर फाजल टायर से चेंज करके गाड़ियों को हरकत में लाया जा सकता था, लेकिन हर कार के 2 टायर फ्लैट करके ये कोशिश की गई थी कि हम कहीं जाना चाहें तो टायर खोलकर पहले पंप से हवा डलवाए बगैर वहां से हरकत न कर सके। लेकिन इन गाड़ियों को इस्तेमाल करना मेरे प्रोग्राम में शामिल नहीं था। जिस तरह वीरा हमारे फ्लैट से वाकिफ थी, इसी तरह इन दोनों गाड़ियों को भी अच्छी तरह पहचानती थी। इन चलते फिरते इश्तिहारों के साथ हम कहीं भी पहचाने और पकड़े जा सकते थे। इसलिए इन गाड़ियों को इनके हाल पर छोड़कर हम नीचे आए और वक्त जाया किए बगैर करीब ही खड़े रक्षा में सदर की तरफ रवाना हो गए। इस वक्त मुझे एहसास हुआ कि वीरा ने मेरी मुखालफत का फैसला आजिलाना तौर पर नहीं किया था, बल्कि वो कई दिनों से इस फैसला पर अमल करने की तैयारियां कर रही थी। इसी वजह से इसने मुझे फोन करने के लिए ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब इसका कोई गुर्गा मेरे फ्लैट के बाहर मुर्दा बिल्ली डालने के बाद गाड़ियों के टायरों से हवा खारिज कर चुका था। फ्लैट के कुर्बो जवार में मिलने वाली इन तकरीबी शहादतों की बिना पर मुझे शुबा हुआ था कि कहीं कोई शख्स फ्लैट की निगरानी न कर रहा हो। लेकिन हमारा रक्षा रवाना होने के बाद जब काफी दूर तक कोई ताक़ब करने वाला नजर नहीं आया तो मुझे इत्मीनान हो गया और मैंने समझ लिया कि वीरा ने वो हरकतें मुझे खाइफ करने के लिए की थी जो मेरी दानिश में निहायत तफलाना और किताबी थी। वीरा अच्छी तरह जानती थी कि मैं गीदड़ बबकियों में आने वाला नहीं था, लेकिन मुझसे मुखासमत मोल लेने के बाद वो शायद एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई थी और ओछी हरकत के जरिए मुझे ये जिताना चाहती थी कि वो जब और जहाँ चाहती मुझ पर हाथ डाल सकती थी। लेकिन इस अहमक औरत को ये मालूम नहीं था कि किसी वीरान राहदारी के बंद दरवाजे के बाहर मुर्दा बिल्ली डालकर फरार हो जाना मर्दानगी का काम नहीं था। बिल्ली फेंकने वाला शख्स अगर हमारे फ्लैट में घुसने की कोशिश करता तो न सिर्फ इसे छठी का दूध याद आ जाता बल्कि इसे कैदी बनाकर हलाक भी किया जा सकता था। सदर के पुरहजूम और बारौनक इलाका में एक जगह हमने रक्षा छोड़ दिया और मतवस्त दर्जा के एक साफ सुथरे होटल में पहुंच गए जहां दोहरे बिस्तर वाला कमरा मुनासिब दाम पर मिल गया। हमारे कमरे में सूटकेस रखकर हम दोनों ने भरे हुए पिस्तौल अपने लिबास में छुपाए और चंद मिनट बाद ही होटल से निकल खड़े हुए। कुछ फासला से टैक्सी पकड़कर मैं ट्रेड लाइन के दफ्तर की तरफ रवाना हो गया जहां गुलाम रसूल शेर शाह और इसके साथियों की कैद में था। सुल्तान शाह माफिया वालों के लिए कोई नया आदमी नहीं था। सैंडो की जिंदगी ही में मैं इसे माफिया वालों से मुतारफ करा चुका था। मैंने साफ तौर पर सैंडो को बता दिया था कि सुल्तान शाह मेरा मोतमद खास था और माफिया के अहम मामलात में मेरा दस्ते राज बना रहेगा। शायद वो खबर हबीब जवानी को भी मिल चुकी थी, लेकिन इसका सुल्तान शाह से सामना होने की नौबत नहीं आई थी। मैं ट्रेड लाइन के दफ्तर से थोड़ी देर पहले ही गया था, इसलिए मुझे दोबारा वहां मौजूद देखकर अमले में खलबली सी मच गई और रास्ता ही में शेर शाह मुझसे आ मिला। वो मेरी आमद की इतला पाकर गालबन दौड़ता हुआ आया क्योंकि इसका सांस मेरी तरह फूला हुआ था। इसने अदब से सलाम किया लेकिन सुल्तान शाह को पहचान कर उससे बाकायदा मुसाफा किया जिससे मुझे खुशी हुई और मैं इन दोनों के साथ अपने दफ्तर में दाखिल हो गया। तुमने कभी शी का नाम सुना है? मैंने दफ्तर में अपनी जगह संभालते हुए शेर शाह से पूछा। इसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोला, कुछ अरसा पहले तक शी ही हमारी सबसे बड़ी हरीफ थी। वो लोग अब दोबारा सर उठा रहे हैं और इनकी सरबराही वीरा नामी औरत कर रही है। वीरा? वो एक गहरा सांस लेकर बोला। सैंडो इस औरत की दिलेरी और बेखौफी की बहुत सी कहानियां सुनाता रहता था, लेकिन हम सब ने इसका नाम ही सुना है, कभी इसे देखने की नौबत नहीं आई। सुना था कि एक मुकाबला में वो तुम्हारे हाथों जख्मी भी हो गई थी। दुश्मन की खूबियां गिनवा कर तुम क्या साबित करना चाह रहे हो शेर शाह? मैंने इसे घूरते हुए कदरे नाखुशगवार लहजा में सवाल किया। सॉरी बॉस। वो फौरन ही संभल गया। मैं अपने बहकने पर माफी चाहता हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि इस बार हमारा मुकाबला वीरा से है, इसलिए तुम्हें बहुत होशियार रहना होगा। फिलहाल तुमको राजी रोड के एक मकान के बारे में मालूम करना है कि वहाँ कितने अफराद मुकीम हैं और इनके क्या मामूलात हैं। हो सकता है कि खुद वीरा भी वहीं पाई जाती हो। बहुत बेहतर बॉस। इसने अपने सर को खम देकर कहा। मैं कल तक सारी मालूमात जमा कर लूंगा। कल नहीं, ये काम आज ही अंधेरा फैलने से पहले हो जाना चाहिए, मैंने सपाट लहजे में कहा। अभी तो पूरा दिन पड़ा हुआ है और तुम कल की बात कर रहे हो। मैं अभी निकलता हूँ और जल्द अज जल्द वापस लौटने की कोशिश करूंगा। ये काम सुल्तान शाह भी बहसनो खूबी कर सकता है, लेकिन मुश्किल ये है कि इसे दुश्मन की सफों में पहचान लिया जाएगा। इस
اس وجہ سے یہ بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے۔ کوئی خاص بات معلوم ہو تو مجھے فون پر اطلاع دے دینا، میں تمہاری واپس تک یہیں انتظار کروں گا۔ تم یہاں کیوں آ بیٹھے ہو؟ اس کے چلے جانے پر سلطان شاہ نے رازدارانہ لہجے میں پوچھا۔ ہوٹل کے فون سے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی تھی۔ میں نے کہا یہاں نہ صرف فون کی سہولت موجود ہے بلکہ میں ان لوگوں سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ اس بار میں ویرا کے ساتھ ذرا بھی رعایت نہیں کروں گا۔ مجھے خیال آیا کہ میں ٹریڈ لائن میں اپنے ماتحت عاملہ سے بہت زیادہ مانوس نہیں تھا۔ لوگوں سے میرا تعارف ضرور تھا، ان میں سے بعض کی کارکردگی بھی میرے سامنے تھی، لیکن میرے براہ راست بات چیت پہلے سینڈو اور اب شیر شاہ تک محدود تھی۔ یہ کوئی اچھی صورتحال نہیں تھی جسے ختم ہونا چاہیے تھا۔ ایک سگریٹ ختم کرنے کے بعد میں نے انٹرکام پر آپریٹر سے چائے کی فرمائش کرنے کے بعد شیر شاہ کے بارے میں پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ وہ ایک آدمی کو ساتھ لے کر نکل چکا تھا۔ میں نے آپریٹر ہی سے کہا کہ وہ فوری طور پر امیر خان کو میرے دفتر میں بھیج دے۔ امیر خان پستہ قد اور گٹھے ہوئے جسم والا ایک طاقتور شخص تھا۔ اپنی اس غیر معمولی طلبی پر وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی فوجی انداز میں ایڑیاں بجا کر مجھے سلام کیا اور دونوں ہاتھ سینہ پر باندھ کر احترام سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے مجھ سے اشارہ ملتے ہی وہ ایک دم ہوا میں تیرنا شروع کر دے گا۔ اندر کی کیا خیر خبر ہے امیر خان؟ میں نے اسے پوچھا۔ 61 کلو 600 گرام مال آیا ہے باس، اس نے مشینی انداز میں جواب دیا۔ اس کے پیکٹ بنائے جا رہے ہیں، باقی مال رات تک آئے گا۔ وہ اس 100 کلو گرام ہیروئن کا ذکر کر رہا تھا جو حبیب دیوانی نے دونوں افغانوں سے پہلی کھیپ کے طور پر خریدی تھی۔ اس کھیپ کو فوری طور پر لاس اینجلز روانہ کیا جانا تھا، جہاں اس میں دگنی ملاوٹ کر کے مختلف بازاروں میں پھیلانے کا منصوبہ تیار تھا۔ اور قیدی کا کیا حال ہے؟ میں نے اگلا سوال غلام رسول کے بارے میں کیا۔ ناشتہ پانی کرانے کے بعد اسے سلا دیا گیا تھا۔ وہ 3 بجے سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا۔ وہ بہکی باتیں کر رہا تھا، اسی کے ساتھ یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ کون ہیں۔ وہ جب بھی ہوش میں آئے اس کی 2-4 تصویریں بنا لینا تاکہ اس کے سفری کاغذات تیار کرائے جا سکیں۔ اسے چند روز کے بعد ایک لمبے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ باس کا حکم سر آنکھوں پر اس نے اپنا سر جھکا کر خالص غلامانہ انداز میں کہا۔ اسی وقت ایک نازک اندام سی لڑکی چائے کی ٹرے لے آئی اور امیر خان میرا اشارہ پا کر واپس لوٹ گیا۔ اس لڑکی نے وہیں رک کر ہمارے لیے چائے بنانی چاہی، لیکن میں نے اسے ٹرے سلطان شاہ کے سامنے چھوڑ کر واپس جانے کی ہدایت کی۔ خود ٹیلی فون ڈائریکٹری میں امریکن قونصلیٹ کے نمبر تلاش کرنے لگا۔ ڈائریکٹری پرانی تھی اور ہیری کسنجر نیا آدمی تھا۔ اس ڈائریکٹری میں اس کے بجائے آرنٹ کا نام موجود تھا۔ میں نے فوری طور پر اسی نمبر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ کیا مسٹر ہیری کسنجر سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری طرف سے غیر ملکی لب و لہجے میں ایک مردانہ ہیلو سن کر میں نے انتہائی شائستہ لہجے میں سوال کیا۔ 1 منٹ آواز آئی اور اگلے ہی لمحے میں ہیری کسنجر فون پر موجود تھا۔ مجھے افسوس ہے مسٹر کسنجر کے اپنوں کے دغا کی وجہ سے تمہارا ایک اہم مشن ناکام ہو گیا۔ میں نے ہمدردانہ لہجے میں براہ راست بات چھیڑ دی کیونکہ وہ میری ایک سوچی سمجھی کوشش تھی جس کا مقصد اس اہم سفارتکار کو ویرا کی جانب سے بازدن کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔